آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہم سب کو حکم ہے کہ ہم باادب درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک جو شکوہ کیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیے، اور اگر فرشتے نہیں نازل کیے تو کوئی ایسا معجزہ تو دکھائیے، کوئی ایسا معجزہ کہ جسے دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک کا آپ نے اس کو پڑھا ہو تو پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دیتے دکھائی دیتے ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ یا نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لے کے آتے آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بہت محسوس کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اس تعلیمات کے اوپر اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے جس طرح سے کہ انہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ عذاب جہنم سے بچ سکیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا، جو معجزہ ہم سب کے پاس ہے، جو کسی ایک دور تک کے لیے محدود نہیں ہے، جو تمام معجزوں سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن حکیم۔ ہم اس کی ایک ایک آیت کو اگر دیکھیں تو ہر آیہ مبارکہ، میں نے ایک آیت جو سورہ مبارکہ ہے اس سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ کا نام اور آپ کا جو ہے آپ کو ہم نے کوثر عطا کی ہے، لیکن آپ کے دشمن بے نام و نشان رہنے والے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم ساقی کوثر سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے کہ کوثر کا جو معاملہ ہے وہ مزید کیا ہے، لیکن دنیا میں ہم نے دیکھ لیا۔ ایک دوسرا ایک آیہ مبارکہ جو کہ جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا ہوا، اس میں دنیا کی آغاز اور پہلے دن کا جو پہلے لمحے کے جو واقعات ہیں، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور جس طرح سے شیطان کے ساتھ پھر معاملہ پیش آیا، سے لے کر آخری جو اعمال ہمارے پیش ہوں گے، اور روز جزا ہوگا جس کے بعد حساب ہوگا، اور ہم اپنے اپنے اعمال کے مطابق یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تک کا احوال جو ہے وہ بیان ہے۔ دنیا کا وہ کون سا علم ہے جس کا اس میں بیان نہ ہو۔ ایک سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے جو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، جب اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں گے اور تمہیں عبرت بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے۔ اور اس کو 1400 سال پہلے جب یہ سورہ آیت مبارکہ جو ہے یہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے عبرت بنائیں گے، لیکن آج کے دور میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1970s میں فرعون جو ہے اس کی لاش ڈسکور ہوئی، اور اس کی لاش جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ نمک کی تہ تھی اس پہ، تو اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو کہ اس طرح سے ڈوب گیا تھا، غرق ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کی لاش جو ہے اس کو اچھال دیا گیا، پانی نے اچھال دیا اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد اسے دفنایا گیا، تو اب اس کی لاش جو ڈسکور ہوئی اس کی پاسپورٹ بنا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی لاش کا جو ہے وہ پاسپورٹ بنا ہو۔ اس نے اس پاسپورٹ کے اوپر فرانس ٹریول کیا اس ممی نے، وہاں پہ اس کی جو بھی ریپیئر ہونی تھی، جس طرح سے اسے محفوظ کیا جانا تھا، مزید اسے محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ واپس مصر لایا گیا اسی پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے، اور آج وہ وہاں پر عجائب جو ان کا خانہ ہے وہاں پہ حصہ ہے، آپ جائیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہماری اپنی آنکھوں سے دکھا دیا اس آیہ مبارکہ کا ظہور، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش جو ہے آج بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ فرعون یا اس جیسوں کا کیا حال ہوگا۔ سو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا، یقیناً انہیں ایسا معجزہ دینا ہی تھا اللہ تعالیٰ کو جو رہتی دنیا تک کے لیے ہو، جو ہر صدی کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے ہو، کہ ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس طرح کی کئی آیت مبارکہ جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں کہتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھیں گے اور ان نشانیوں سے پہچانتے رہیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بھی، آپ کی امانت کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں کو بھی۔ سو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور میرے ساتھ سمینہ ناز ہے، میں درخواست کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
خاک پہ بستر عرش پہ مسند، خاک پہ بستر عرش پہ مسند، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی، دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی، دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ گناہگاروں گناہگاروں گناہگاروں، درود والہانہ بھیج کر دیکھو۔ گناہگاروں، درود والہانہ
سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ جب ہم پیش ہوں گے اللہ پاک کے حضور میں تو ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور پھر شاہد بلائے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا کہ آپ کے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو وہ اپنی امتی کے طور پر قبول کریں یا پہچانیں گے، ان میں نہ کریں کہ جنہیں الگ کر دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ میں درخواست کروں گی سیدہ عروج کاظمی سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم ان کو موجود پایا خدا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جھکایا سویرے سویرے سحر سر بسجدہ ہے شب سر بسجدہ ہے دو عالم جھکے میرے آقا کے در پر دو عالم جھکے میرے آقا کے در پر قمر رات بھر ان کے حجرے میں گھوما قمر رات بھر ان کے حجرے میں گھوما تو ماہتاب آیا سویرے سویرے خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری قرار آ گیا بے
जगमगाया सवेरे सवेरे। ये किसने पुकारा मुहम्मद मुहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। اللہ